دوسرے مرحلے کی لسٹ تیار ہو گئی ہے. قابل مبارکباد ہے وہ قرائے عزیز کی جو اس دوسرے مرحلے میں انتخاب ہو کر آئے ہیں. میں ان کے اسماء بہت جلدی پڑھ رہا ہوں. اس کا طریقہ قرأت یہ ہوگا کہ ہمارے منتہین حضرات جو ہے یہ قرآن مجید یہاں پر ہے, قاری محترم یہاں آئیں گے اور وہاں سے وہ بتائیں گے کہ اس سورے کی اس آیت کریمہ کو آپ کی تلاوت کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ 5 آیتیں پڑھنی ہیں کیونکہ وقت نہیں. بالکل بھائی جو آیتیں وہ بتائیں گے اس میں سے اب 5 آیتیں 2 آیتیں جیسا وہ بتا دیں گے ویسا کریں گے. تو میں سب سے پہلے اسما تاکہ تیار ہو جائیں, اگر کوئی قاری نہیں ہے باہر میری آواز سن رہے اندر آ جائیں. جناب ثقلین ظفر صاحب آئیے. مجھے حکم دیا جا رہا ہے برادر عزیز بالاسلام علیہ جناب مولانا زرغام حیدر صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور ایک مختصر تقریر انشاءاللہ زرغام امام صاحب سے تشریف لائیں انشاءاللہ, اور اس کے بعد فوراً معاملہ شروع ہو جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت ہی نورانی پروگرام جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خداوند عالم ہمارے برادران کی توفیقات میں مزید انشاءاللہ اضافہ فرمائے کہ وہ انشاءاللہ اس سے بڑی جگہ اور اس سے بڑا پروگرام کریں انشاءاللہ. یقیناً میں پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں, اس کے بعد صرف 5-7 منٹ آپ کا لوں گا. علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو قرآن پڑھنے کا حق ہم ہی لوگوں کو ہے, چونکہ اگر پیغمبر کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں دے گئے ہوتے تب ایک مرتبہ جواز بنتا تھا کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں, لیکن دے گئے مولائے متقیان کے ہاتھ میں. اب علی والا کیسا ہے کہ علی کے ہاتھ میں قرآن ہے اور علی کے ہاتھ کی کتاب کی تلاوت نہیں کر رہا ہے, جو تلاوت کرنے کا حق ہے. دیکھیے میں 3 باتیں چونکہ طلاب عزیز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ طلاب عزیز کا بہت بڑا مرتبہ ہے. یہ جب گھر سے قدم باہر نکالتے ہیں تو فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں, یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. بس میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے. ہر چیز کا ہماری گردن پہ ایک حق ہے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین حضرت نے حقوق پر ایک کتاب پوری جو ہے مکمل تالیف تصنیف فرمائی ہے, جو ہم لوگ کے درمیان بھی ہے, مولا سے منسوب کتاب ہے حقوق. اس میں اگر غور کیجئے آپ قرآن کے بھی حقوق بیان کیے ہیں. میں صرف 2 باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں جو ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہمارے سماج کا مسئلہ کیا ہے, ہمارا مسئلہ کیا ہے, اسے سمجھیے ذرا سا. سب سے پہلا حق یہ ہے قرآن کا کہ ہم قرآن پر ایمان رکھیں. آپ کہیں گے صاحب کون ایسا مسلمان ہے جس کو قرآن پر ایمان نہیں ہے؟ یہی تو کہا جائے گا نا, کون ایسا انسان ہے جس کو قرآن پر ایمان نہیں ہے؟ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس پر جو قرآن پر ایمان نہ رکھتا ہو. ہر کہے گا, ہر شخص کہے گا کہ میں مسلمان ہوں, قرآن پر ایمان رکھتا ہوں, لیکن حقیقی معنی میں ایمان نہیں رکھتا ہے. میں عرض کروں بھائی, ہم نے زبان سے کہا کہ آگ جلاتی ہے, لیکن ایمان بھی ہے کہ آگ جلاتی ہے. اگر ایمان نہ ہوتا تو ہم انگلی ڈال کے آگ میں دیکھتے,
توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن چونکہ ہم انگلی نہیں ڈال رہے ہیں، ہم کو یقین ہے کہ جلا دے گی، تو جہاں زبان اور دل ساتھ میں کام کرے وہی ایمان ہوتا ہے۔ اب قرآن کا مسئلہ صاحب یہ آ جاتا ہے کہ ہم قرآن کی آیتیں تو پڑھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عذاب ہونے والا ہے، یہ نہیں کریں گے تو گناہ ہو جائے گا، یہ نہیں کریں گے تو عذاب آ جائے گا، سب پڑھنے کے باوجود بھی انسان اگر گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب قرآن پر اسے ایمان نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلے جو پڑھا جائے اس پر ایمان بھی لایا جائے، ورنہ قرآن مجید ایسے قاریان قرآن پر خود لعنت کرتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری چیز، دوسری بات کہ قرآن کو پڑھا جائے۔ کیوں پڑھا جائے؟ روز پڑھا جائے، اپنے شیڈیول میں داخل کیا جائے۔ ہمارے دنیا بھر کے کام رہتے ہیں، اس میں سے ہم 5 منٹ 10 منٹ قرآن کے لیے نکالیں۔ اچھا، اب یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں۔ خداوند عالم نے ہمیں 2 چیزوں سے بنایا، ایک جسم عطا کیا اور ایک روح عطا کی۔ جسم کو بھی بھوک لگتی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ جسم کی بھوک کے لیے انواع و اقسام کی غذائیں رکھی گئی ہیں، اور روح کی بھوک کے لیے قرآن کی تلاوت رکھی گئی ہے۔ جب تک ہم روح کی غذا روح تک نہیں پہنچائیں گے، روح کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ بھائی آدمی اگر کھانے سے ٹوٹ جائے تو 4 دن میں ویٹ کم ہو جاتا ہے۔ اب آپ ان کو دیکھیے صاحب، کہنے لگے بہت آپ دبلے ہوتے چلے آنا، کہ کیا کریں، کچھ کھا نہیں پا رہے ہیں۔ تو جسم کو اگر غذا نہ پہنچے تو جسم کمزور ہونے لگتا ہے، اگر روح کی غذا روح تک نہ پہنچے تو روح کمزور ہونے لگتی ہے۔ اچھا، اب دعوت تو یہ ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مگر مولا کو سمجھا کون ہے جو ہم سمجھائیں؟ بھئی میرے اندر تو طاقت نہیں ہے کہ میں مولا کو سمجھاؤں کہ مولا ہے کون، یا کسی خطیب یا کسی ذاکر یا کسی عالم کے بھی بس کی بات نہیں ہے، مجتہد اور مرجع تقلید کے بس کی بھی بات نہیں ہے کہ وہ علی کو سمجھائے کہ علی ہے کون۔ تو اب علی کو 2 ہی لوگ سمجھے ہیں، یا رسول سمجھے یا اللہ سمجھے۔ تو اگر اب علی کو سمجھنا ہے تو یا رسول سے پوچھئے یا اللہ سے پوچھئے۔ تو بھائی رسول کی حدیثیں پڑھیں گے تب علی سمجھ میں آئے گا، اللہ کی کتاب پڑھیں گے تب علی سمجھ میں آئے گا۔ اور تو کوئی کچھ سمجھا ہی نہیں نا۔ اور میں آخری بات عرض کروں تاکہ پروگرام متصل رہے ایک دوسرے سے۔ اور میرے عزیزو، قرآن نور ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری مجبوری ہے، ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ورنہ وہ تو نور ہے۔ اب آپ کہیں گے نور ہے تو چمکنا چاہیے، دکھنا چاہیے۔ ہاں چمکتا بھی ہے، لیکن ہماری آنکھوں میں نہیں چمکتا۔ بعض ایسے مرجع تھے جو چھت پر جا کر کہتے تھے السلام علیک یا امیر المومنین، تو اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر سنتے تھے وعلیک السلام یا ولدی، لیکن اگر ہم سلام کرتے ہیں تو ہم جواب نہیں سنتے۔ تو یہ ہمارے کان پہ پردے پڑے ہوئے ہیں نا۔ جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بھائی کربلائی کاظم کا نام سنا ہے؟ کون تھے؟ ایک کشاورز تھے، کسان تھے، کچھ نہیں آتا تھا، اور مولا کو یاد کرتے کرتے روتے رہے، زیارت نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور جب صبح اٹھے تو حافظ کل قرآن تھے۔ صبح اٹھے، مولا نے کرم کیا، حافظ کل قرآن تھے۔ اب جب ان کا امتحان لیا گیا، میں بتانا چاہ رہا ہوں قرآن کیسے نور ہے، جب ان کا امتحان لیا گیا تو ایک عربی کی کتاب منگائی گئی، ایک ہی فونٹ میں قرآن کی آیت بھی لکھی گئی، اور کسی انسان نے عربی میں اپنے سے بھی کچھ لکھ دیا اس میں۔ تو اب ایک آیت ہے اور نیچے کچھ اور ہے، ایک آیت ہے، انہوں اپنا قول ہے، انسان کا قول ہے، پھر آیت ہے، پھر قول ہے۔ اب وہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں، نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے، لیکن قرآن بڑا اچھا پڑھ لیتے تھے۔ بس ایک مرتبہ ان کے سامنے کھول کر قرآن رکھا گیا، کہا بتائیے کاظم کربلائی کہ اس میں قرآن کہاں ہے اور غیر قرآن کہاں ہے؟ جہاں جہاں قرآن تھا وہاں وہاں انگلیاں چلی، جہاں سے انسان کا قول ہوا وہاں انگلیاں رک گئی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جو حروف چمک رہے ہیں وہ قرآن ہے، جن حروف میں روشنی نہیں دکھائی دے رہی ہے میں سمجھ جا رہا ہوں یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے۔
میرے عزیزوں اپنی زندگی میں قرآن مجید کو شامل کریں. خداوند عالم ہمیں اور آپ سب کو انشاءاللہ قرآن مجید کی توفیق تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہترین تقریر